کہ آپ سب خوش ہیں؟ خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں آج تھینکس گیونگ سنڈے کے لیے کہ خداوند نے ہم سب کی زندگیوں میں یہ دن بخشا کہ خداوند خدا کی ہم دل بھر کا شکر گزاری کریں، دعا کے وسیلے سے، پرستش کے وسیلے سے اور کلام کے وسیلے سے، کیونکہ خدا ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں اور خداوند کو یاد کریں۔ عبرانی میں شکر گزاری کے جو معنی مفہوم ہے اعتراف کرنا، تعریف کرنا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کلام میں خدا اور ایمان کا ہم اعتراف کریں، خدا کی مقدس بابرکت الہام کی باتیں جو خدا نے مختلف نبیوں کے وسیلے سے ہم تک پہنچائی اور کلام اقدس میں شکر گزاری کے طور پر لکھی ہوئی ہیں، اس کلام کو پڑھیں، دل میں رکھیں اور خدا کی تعریف کرتے رہیں، کیونکہ خدا اور اس کا کلام تعریف کے لائق ہے۔ خدا سب کا خدا ہے، سب قوموں کا خدا ہے، اور سب قومیں کسی نہ کسی طرح سے خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں، مگر آج کا دن ہمارے لیے بابرکت ہے کہ ہم اس شکر گزاری میں اپنے آپ کو پابند کر سکیں، رکھ سکیں، اور اس شکر گزاری سے ہم آنے والے دنوں میں کلام مجسم کی بابرکت باتیں سیکھیں گے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، کس مقصد کے لیے آیا، کس طرح اس نے انسانی ذات کو لیا، کس طرح وہ بشر بنا، اس کی بشریت اور الوہیت ہمیشہ کامل ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں آسمان پر بھی ہے اور ایک ہی وقت میں زمین پر بھی ہے۔ اس کا آسمان پر ہونا تعریف کے قابل ہے اور زمین پر ہونا شکر گزاری کے مترادف ہے۔ کلام کے ایک ایک لفظ انسان کے لیے بھلائی کا اسباب ہے، بھلائی اس کے لیے جو کلام کو سمجھے اور کلام کو جانے اور کلام کے حاصل مقصد کو سمجھے اور اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرے۔ سونا ہوتا سے ڈھالا جاتا ہے اور ڈھلنے کے بعد اس کی پہ شکل صورت بنائی جاتی ہے، پھر اس پر پالش کی جاتا ہے، پھر اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یہی مقصد کلام کا، جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو کلام کو جب اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ ڈھلنا ضروری ہے، کلام جو ہے وہ قوت ہے، برکت ہے، خدا کا الہام ہے، خدا کی سچی اور صداقت کی باتیں ہیں، یہ باتیں ہمیں ڈھالتی ہیں۔ کس میں ڈھالتی ہیں؟ کہ ہم اس کے گواہ بن سکیں۔ شکر گزاری گواہوں کے بغیر نہیں ہے اور ایمانداروں کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے ایماندار خدا کے خیمہ اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ وہ خدا میں ڈھل جائے۔ پاک کلام ان کی پھر پالش کرتا ہے، روح قدس مدد کرتا ہے تو وہ خدا کی شکر کہلاتا ہے۔ آمین۔ کتنی خوبصورتی ہے اور کتنی برکت کا حصہ ہے۔ جس طرح اپنے پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کا نام اور اس کا 2 باب میں ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ مل کے پڑھتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے برکت کا اسباب ہو، کیونکہ کوئی بائبل لے کر آتا، کوئی نہیں لے کر آتا، تاکہ سننے والی زندگیاں دائیں بائیں وہ بھی برکت پا سکے۔ لکھا کیا ہے 2 باب اور اس کی 6 آیت میں، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع کو کیا کیا، خداوند قبول کیا ہے، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزارو۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ آخری لفظ کیا ہے؟ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں کیا رہو؟ مضبوط رہو۔
जब हम ईमान में मजबूत रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? खूब शुक्रगुजारी करें, दिल भर के। खूब शुक्रगुजारी का मतलब है दिल भर के। दिल भर का वही शख्स शुक्रगुजारी करता है जो ईमान से भरा होता है। खुदा का कलाम और खुदा हमारा क्या है? ईमान है। इसीलिए लिखा, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को क्या किया? खुदावंद कबूल किया है, उसी तरह उसमें क्या रहो? चलते रहो। मसीह खुदावंद को हमने क्या किया है? खुदावंद कबूल किया है, और उसमें क्या हमने करना है? चलना है, बढ़ना है, तरक्की करनी है, इतराफ करना है, तारीफ करनी है। क्या तारीफ करनी? कि वो कादरे मुतलक है। क्या है वो? कादरे मुतलक है। वो अल्फाओं में इब्तिदा और इंतहा, जिसने तमाम कायनात को, मखलूकात को क्या बनाया और कहा अच्छा। ये बनाने वाला है। यीशु क्या है? खुदा का कलमा है जो बाप से निकला है, और ये कादरे मुतलक है। ये सब चीजों को बनाता है, कहता है अच्छा है, और फिर इंसान पर रहम करता है और मगफिरत देता है। किससे मगफिरत देता? हमारी सोचों से, हमारे इरादों से और हमारे गुनाहों से। किसी के पास ये इदराक नहीं था कि वो किसी को मगफिरत दे सके, किसी के गुनाहों को पाक कर सके, मगर खुदा जिसमें हम चलते हैं, जिसमें कबूल करते, जिसमें बढ़ते हैं, उसके अंदर जिंदगी का इदराक था। उसके पास मुकम्मल इख्तियार था कि वो मुझे माफ कर सके। इसलिए उसने माफ किया, तो हम शुक्रगुजार हैं उस कलमे के लिए जो बाप से निकला। उसका निकलना बरकत है, उसका इंसानी जात को लेना बरकत है। महदूद शख्सियत महदूद हो जाती है ताकि वो इंसानों के दरमियान रहे। वो हमारा दरमियानी है और मेरा मुहाफ़िज़ है। वो मेरी खुशी की फिक्र करता है, मेरी कमजोरी की फिक्र करता है, मेरे गुनाहों की फिक्र करता है, और मुझे जलावतनी से अपने वतन में लाता है। वो अपनी कौम का निगहबान है। 400 साल की गुलामी से उन्हें आजाद कर देता है, और वो आजादी का मंबा है। उन्हें खुराक खिलाता है, उनके लिए रोशनी बन जाता है, उनके लिए अमीर बन जाता है, ताकि वो जिंदगी भर उस खुदा को अपना खुदावंद और अपना कदूस जाने, और जिंदगी भर उसकी शुक्रगुजारी। कितनी खूबसूरती कि हम जिंदगी भर अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा को सजदे करने के मुतराद। तो मसीहों की तो इबादत ही शुक्रगुजारी से शुरू होती है और शुक्रगुजारी पर खत्म होती है। वो अपनी शुक्रगुजारी को हकीकी तौर पर अपने खुदा के आगे रखते हैं। वो समझते हैं कि शुक्रगुजारी में मकसद खुदा का है, हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है खुदा में आना और खुदा का शुक्र अदा करना। ईमानदारों का ये फरीज़ा ईमान है। इसलिए अपने फरीज़े ईमान को इतना कलीदी बनाएं, इतना कलीदी बनाएं कि उसमें चलते रहे, कायम रहे। जब हम उसमें कायम रहते हैं तो हम जड़ पकड़ते हैं, हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। फिर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमें कोई गिरा नहीं सकता। खुदा चाहता कलाम से ताकत और जोर पाए और हरे भरे नजर आए। उस दरख्त की मानद हरे भरे नजर आए जो पानी के किनारे लगाया जाता है, जो वक्त पर फलता फूलता है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है। ये जड़ें जो है खुदावन में कायम रखती है ताकि हमें कोई गिरा न सके। गिरा हुआ शख्स खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। हमेशा ताकतवर तवाना शख्स खुदा की शुक्रगुजारी करता है। फिर वो हमारे दरमियान रहता है। कौन हमारे दरमियान रहता? खुदा।
خدا کا کلمہ، خدا کا روح القدس، تینوں اقنوم ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ وقتوں میں نہیں آتے، ان کی تینوں کی موجودگی جو ہوتا ہے یہ خدا کا جلال ہے، محبت ہے خدا کی۔ اگر خدا کی محبت ہے تو وہ محبت جس سے کرتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کی نسبت سے ہماری شکر گزاریاں قبول ہے۔ اگر خدا محض اکیلا ہے، اس کی کوئی محبت نہیں ہے، تو پھر خدا کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ خدا کو سمجھانے والا کون ہے؟ اور خدا کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اور خدا کی مانند کون ہے؟ تو پھر ہم کس خدا کو اپنا خدا چاہتے؟ اگر خدا ہے اور اس کی محبت ہے تو پھر ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری شکر گزاری خدا کے قول و فعل کے مترادف ہے، جس کی راہوں پر ہم چلتے ہیں۔ چلنا ہمارا قبلہ ہے، ہم کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بھی سمت چل سکتے ہیں، کیونکہ خدمت کے لیے ہمیں مختلف سمت کی طرف جانا پڑتا ہے۔ خدمت سب سے بڑی شکر گزاری ہے، کیونکہ شکر گزاری کے اندر انسان کلام کو اول درجہ دیتا ہے۔ اس کی اپنی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس کی شخصیت کلام کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ اس کلام سے وہ خادم کہلاتا ہے، خدمت کرنے والا کہلاتا ہے، چرواہا کہلاتا ہے، جو بھیڑوں کے درمیان رہتا ہے۔ یہ کلام ان بھیڑوں کی کیا کرتا ہے؟ خوراک بنتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ کلام زندگی کی روشنی بن جاتا ہے کلیسیوں کے لیے، اور پھر وہ کلیسیا اس کلام مجسم کے کلام سے اپنی زندگی کو بھرتی ہے اور دل بھر کے بھرتی ہے۔ یہ دن جیسے ہی ٹھنڈک شروع ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دنیا خوش ہوتی ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس سے آسمان بھی خوش ہوتا ہے، زمین بھی خوش ہوتی ہے، ایماندار بھی خوش ہوتے ہیں اور غیر ایماندار بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ دن ہوتا ہے کلام مجسم یسوع المسیح کی پیدائش کا۔ اس لیے آج کی شکر گزاری ہمیں اس دن کے نزدیک لے جاتی ہے کہ اس دن کی ہم خصوصیات کو اور اس دن کی ماہیت کو کلام مجسم کے پیدا ہونے کی نسبت سے سمجھ سکیں۔ اگر وہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ ہماری امید گاہ بنے، ہماری عبادت گاہ بنے۔ اس کی پیدائش جو ہے لازمی ہے، اس کی پیدائش جیسا اس ویسی پیدائش نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں، مگر خدا نے اسے دنیا میں بھیجا، پیغام دیا جبرائیل فرشتے کے وسیلے، اس کا پیغام الہی اول اور اسے آخر بناتا، راہ اور حق اور زندگی بناتا، قیامت اور زندگی بناتا، اور لوگوں سے محبت کرنے کا اسے ہمیں اصول مل جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ تعلیم مل جاتی ہے۔ کیسی تعلیم؟ ایمان کی تعلیم، کلام کی تعلیم، پرستش کی تعلیم، دعا کی تعلیم، عبادت کی تعلیم، جس کے اندر ہی شکر گزاری بھری پڑی۔ ہم شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت سجدہ کہلاتی ہے۔ عبادت خدا کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے اور زندگی کی قوت ہے۔ اس کلام کو محض کلام نہ سمجھیں، بلکہ زندگی کا کلام سمجھیں، کیونکہ اسی کلام نے، یہ کلام جو ہے میرا زندگی کا ایمان ہے۔ کیا ہے میرا زندگی کا ایمان؟ جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کی نسبت سے خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور ہم خدا میں، خدا ہم میں، ہم خدا میں ہیں، کیونکہ خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ اسے یوحنا 3:16 میں کیا کہا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کیا کر دیا؟ اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ جو بخشا ہوا اکلوتا ہے، یہ خدا کا کلمہ
ایسا ہے جو شکر گزاری کے لائق ہے. اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے وہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایمان لانا بھی شکر گزاری ہے. ہم ایمان لے آتے ہیں مگر ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. فرشتوں کی خبر گڈریوں تک، مجوسیوں تک، مریم تک زندگی کی نوید ہے. کیا ہے؟ زندگی کی نوید ہے کہ خوشخبری زمین پر آتی ہے شکر گزاری کے طور پر. جب وہ خوشخبری قبول کر دی جاتی ہے تو آسمان پر برکت کا دروازہ، نجات کا دروازہ، حیات کا دروازہ، وفا کا دروازہ، بچا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور خدا انسانوں کے ساتھ بات کرتا ہے. یہ میرا بیٹا جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں. خدا آج بھی ہم سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. یہ جو کلمہ ہے، یہ جو یسوع ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، اس کی سنو. یہ خدا کی محبت ہے. محبت شکر گزاری کے لائق ہے. ہم ویسی محبت کرنا نہیں چاہتے اور کروانا نہیں چاہتے. اگر میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، یہ کلام کا رشتہ ہے، اس کلام کے رشتے کے اندر خدا کی محبت، خدا کی شکر گزاری اور خدا کی بقا ہے. اس میں آپ کا خادم ہوں اور آپ خدا کی کلیسیا دلہن ہیں. میرا کام ہے آپ کو کلام سنانا اور آپ کا کام ہے کلام کو سننا. اور کلام میں کیا لکھا؟ کلام سننے سے ایمان بڑھتا، سننا مسیح کے کلام سے. آپ سننے والے، کلام سننے سے ایمان کیا بڑھتا، ترقی ہوتی ہے، تعلیم پائی جاتی ہے. اور جب اس تعلیم پائی جاتی ہے کہ تعلیم کے اندر میں اپنی بات کروں تو یہ تعلیم کیا ہے؟ برکت کے لائق ہے. اگر اس تعلیم میں کلام مجسم کی الہیات اور اس کی بشریت اور اس کی لامحدود قدرت کو اور اس کی لامحدود بشریت کو بیان کیا جائے تو یہ محبت چاند لگا دی اور ہم چاند کی طرح روشن ہو جاتے ہیں. ہماری زندگیاں کے اندر مخلصی آ جاتی ہے کہ ہم اعتراف کریں، تعریف کریں. کس کی؟ خدا کی. خدا تعریف کے لائق. کلمہ کہتا ہے جس طرح تم باپ سے محبت رکھتے ہو مجھ سے بھی محبت. میرے باپ کے گھر میں بڑے بہت سارے مکان ہیں. اگر ہم باپ سے محبت رکھتے ہیں تو کلمے سے بھی ہماری محبت ویسی ہی ہونی چاہیے. ویسا مجازہ کو جیسے مسیح خدا یسوع اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے اور اپنے تعلق کو بڑھائیے. کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. یسوع مسیح میں ہوگا جس سے ہماری جو زبان ہے وہ خدا کی تعریف کرے. مبارک خدا کی کیا کرے؟ تعریف کرے. فرشتے نے کیا کہا؟ اسلام تجھ پر جس پر فضل ہے. فرشتے نے بولا. فرشتہ بولتا نا تو مریم پر فضل نہ ہوتا. مریم کلام سے نہ بھرتے. مریم پر کلام تھوپا نہیں گیا. مریم کو کلام سنایا گیا تاکہ مریم کلام سے بھر جائے، ایمان سے بھر جائے، شکر گزاری کے طور پر پائے. تو جب اس نے کہا تیرے قول کے موافق ہو تو اس نے اعتراف کر. کس کا؟ کلمے کا. تو ہم روز کلام سنتے ہیں، ڈیلی کلام سنتے ہیں، اعتراف نہیں کرتے. شکر گزاری آپ کو اعتراف کی طرف قائلیت عطا فرما دی ہے. پہلا کرتے اس کے 15 باب اور اس کی 57-58 آیت میں لکھا مگر خدا کا شکر ہے. کیا ہے؟ میرے خدا کا کیا شکر ہے جو ہمارا خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں کیا بخشا ہے؟ فتح بخشا. ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ خدا اپنے کلمے کے وسیلے سے ہمیں زمین پر کیا کرتا؟ فتح بخشا. کس سے گناہوں سے، تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں خدا میں، کلمے میں اور اس کے روح القدس، تاکہ ہمارے فتح کا عمل قائم رہے.
अपने आप को शिकस्त खुर्दा ना समझा कर। शिकस्त खुर्दा का मतलब है कमजोर ना समझ। कमजोरी जो है उससे इब्लीस क्या फायदा होगा? अगर आप डॉग को देख के डर जाएंगे, डॉग आपके पीछे पड़ जाएगा। अगर आप डॉग को देख के दिलेरी के साथ चलते रहेंगे, डॉग पीछे चला जाएगा। क्योंकि कमजोर जो होता है उस पर दूसरा शख्स हमला करने की कोशिश करता है। तो जब हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, खुद कमजोरी हमें खुदा से दूर ले जाती है, तो इब्लीस यही चाहता है कि मैं इसे खुदा से दूर कर दूं और उसे पकड़ूं और इसका शिकार। शेर हमेशा झुंड, बहुत सारे जानवरों में क्या करता है, एक ऊपर निगाह कर लेता है और उसे अपने झुम्मट से क्या करता है, लैला करके उस पर वार करता है। उसे पता अगर मैंने सब में घुस कर वार किया तो ये मुझे मारेंगे। वो अपनी हिकमत से और अपनी ताकत से उनमें से एक को लैला करता है और उस पर क्या करता है, हमला। और हमें मिलकर रहना है, हमें एक दूसरे से लैला नहीं होना, बल्कि खुदा में जुड़े रहना है, ताकि इब्लीस हम पर क्या ना करे, हमला ना करे। हमने साबित कदम रहना, बहनों भाइयों की तरह, बेटे बेटियों की तरह। कितनी खूबसूरती है मसीहत में कि हम खुदा के घर में क्या होते हैं, मर्द और औरत के तस्वीर में नहीं बैठते, खुदा के बेटे और बेटे होने के ईमान से बैठते, रिश्तों की निस्बत से नहीं बैठते, ईमान के रिश्तों की निस्बत से बैठते। इससे बड़ी क्या शुक्रगुजारी, इससे बड़ा भलाई क्या हो सकती, इससे बड़ा हमारे लिए अजर क्या हो सकता कि खुदा के बेटे बेटियां बन सकते। पाक रूह हमारी मदद करता, हमारा ज़हन खुल जाता, हमारी आंखें नूर से भर जाती और हमारा दिल आजिज़ हो जाता, क्योंकि हमारे लिए साबित कदम रहना जरूरी है। और इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया 15 में, मगर खुदा का शुक्र जो हमारा खुदावन यीशु मसीह के वसीले में क्या फतह बख्शता है। बस मैं मेरे अजीज भाइयों साबित कदम और कायम, इन बातों में हमने क्या रहना, साबित करना। शुक्रगुजारी करके साबित कदम ही नहीं रहना तो फिर उस शुक्रगुजारी का फर्क है। और अगली आयत में क्या, और खुदावन के काम में हमेशा करो फुजाइश करते, देखिए खुदावन के कामों में हाथ बटाते। अगर हम खुदावन के कामों में ही शरीक नहीं होते तो फिर उससे हमारी तरक्की, घर बैठकर हम तरक्की नहीं कर सकते, ना घर बैठकर बच्चा इल्म हासिल कर सकता, ना घर बैठकर कलाम सीख सकता, उसको इंस्टीट्यूशन के पास आना। जिस तरह अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, इसी तरह ईमान की तरक्की के लिए, ईमान के राज़ो अमूर को समझने के लिए खुदा की चौखट पर आ जाते हैं और सजदा रेज़ होते हैं शुक्रगुजारी के। आपका आना है शुक्रगुजार। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन शुक्रगुजारी का नहीं देख सकते, वो दुनिया से चले, मगर जो जिंदा है वो उनके लिए तो बरकत है ना। वो अपनी जिंदगी के मकसद को तो समझे, क्योंकि क्या जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदा में बेफायदा नहीं। आखिरी आयत में ये लिखा है क्योंकि क्या जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदा में बेफायदा नहीं। ये पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को समझे कि मान की जो मेहनत है बेफायदा नहीं, बाबरकत है, मकबूल है, तारीफ के लायक। हम आउटरीच जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हैं, हालात इतने कोई सादा नहीं होते, मगर खिदमत तो करनी, कलीसिया तक पहुंचना बाबरकत। इसलिए अपने कामों में मसरूर रहकर अपनी खुद साख्ता फजाइश करें, अपनी सुख साख्ता जहाँ तरक्की करें। अगर आप तरक्की करेंगे तो खुदावंद के लासानी जलाल को देख सकते, उसकी छुपी बरकत को देख सकते। वो मुकाशवा है। हम खुदा को जलाली जलाली कहते हैं, मगर जलाल का हमें पता नहीं, क्योंकि तजर्बा नहीं। खुदा खुदा कहते, खुदावंद का साथ चलने का तजर्बा नहीं है। मैं रात में खादम के साथ बात कर रहा था, मैं कि मेरी कलीसिया बहुत बाबरकत, थोड़े खानदान है मगर ईमान से भरे, उनके हाथ हमेशा बरकत के लिए खुलते हैं, शुक्रगुजारी के लिए खुलते हैं।
اور انہیں پتا ہے کہ ان کا خادم اس شکر گزاری کو مقبول جگہ پر استعمال کرتے ہیں. یہ مقبول جو ہماری خدمت ہے یہ سب کے لیے کھلی کتاب ہے. کلام سچا ہے. تمہاری خدمت سچی ہونی چاہیے تاکہ ہم سچائی کو سمجھیں. یہ ہونا 8واں کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر خدا سچا ہے تو سچائی پر ایمان رکھ کے ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ آزاد ہو سکتے ہیں اور کلام کی نصیحت پا سکتے ہیں. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات اپنے شاگردوں کو دی. پس تم جاؤ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ. ان کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو اور ان کو تعلیم دو. میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. اگر انہوں نے خدا نے ان کو ایک ذمہ داری دی، ایک خدمت دی، ایک مشن دیا ہے، اس کے اندر خدا باپ کے نام کو جلا دیا، خدا بیٹے کے نام کو جلا دیا، خدا روح القدس کے نام کو جلا دیا. یہ کوئی تین خدا نہیں ہے، کیونکہ تینوں خدا کی ذات میں کیا ہے؟ موجود. ان کی کوئی علیحدگی نہیں. اگر یہ علیحدہ ہو جائے یہ تین خدا بن جاتے ہیں. مگر ہم تین خداؤں پر نہیں بلکہ ایک ہی خدا پر مان رکھتے ہیں جو خدا کی ذات کریمہ کے اندر موجود ہے. ان کی موجودگی سے ہی آسمان اور زمین کو ہے ایک ہو جاتا. کیونکہ کیوں؟ کیسے ایک ہو جائے؟ کلام مجسم نے کیا کہا؟ میں اور باپ کیا ہے؟ ایک ہے. تو بیٹا کیا ہے؟ وہ دنیا کا نمائندہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور خدا کیا ایک ہی ہے. خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے، دنیا خدا سے محبت رکھتا ہے. تو ہماری عبادت، شکر گزاری کی عبادت زمین کے لیے نہیں ہوتی، آسمان کے لیے ہوتی کہ خدا ہماری عبادت سے خوشی ہے. تم خوشی کے علم بردار. آمین. یہ جو جگہ ہے خدا کی خوبصورتی کا کیا ہے؟ دسترخوان ہے. ایک دسترخوان روٹی بوٹی کا ہوتا، خوراک اور پوشاک کا ہوتا ہے. ایک دسترخوان اس کے کلام کا ہوتا ہے تاکہ اس دسترخوان پر خدا خود آئے اور کلام کرے. خدا کا کلام بولتا ہے اور خدا بولتا ہے، اور اس کا دسترخوان پر موجود لوگ فرشتگان کی مانند. تو وہ بدنی طور پر تو نظر آتے ہیں مگر ان کا تعلق خدا کے کلام کے ساتھ. اس کے ساتھ ہوتا ہے کلام کے ساتھ. زبور 119 اس کی کیا ہے؟ خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا تک تیرے خلاف گناہ. یہ کلام ہمیں دسترخوان جو ہوتا ہے ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس دسترخوان پر کلام کی تاثیر پائی جاتی ہے. ہماری روحانی بھوک میں خدا مدد کرتا، سیر کرتا. کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم بلا فکر یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ فکروں جو ہمیں آزاد کرتی کس سے؟ گناہوں سے، سوچوں سے، فکرات سے، جسمانی ضرورتوں سے. اور خدا کی فکر میں کیا کرتے ہیں؟ ایک کرتے ہیں تاکہ خداوند میں ہماری مقبول ترقی ہو. خدا چاہتا کہ ہم ترقی کریں، دعا کریں، پرستش کریں، کلام کو پڑھیں، کلام کو سمجھیں، کلام کو جانیں، سوالات کریں، خادموں سے بات کریں، وقت پر چہچہیں، وقت کو خدا کا گھر سمجھیں. یہ ہمارے ایمان اور شکر گزاری کے درجات کے حصے. اپنی خدمت کو پیش کریں. چھوٹے چھوٹے کام ہوتے خدا کے لیے، اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اطمینان حاصل. ماں اگر بچے کے کپڑے دھوتی تو بچہ صاف کپڑے پہنتا تو خوبصورت نظر آتا. تو خدا کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، وہ کر کے خدا کا گھر خوبصورت نظر آتا. آپ یہاں آتے اتوار کو چرچ آپ کو صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین نظر آتا ہے. یہ کرسمس ٹری کے اوپر لگی ہوئی لائٹیں یہ ہمارے زندگی کے ہنسی منظر کی منظر کشی کرتے ہیں. اس کو ماس ٹری نہ سمجھے، یہ ہماری زندگی کا ہرا دستہ ہے. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ کلام مجسم کا انسانی ذات لینا خوشیاں ہی خوشیاں، روشنی ہی روشنی، زندگی کے تحفے ہی تحفے. ہم اس کی چرنی کو تو سجدہ کرتے مگر اپنے دل کی چرنی کو سجاتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ اپنے دل کی چرنی کو سجاتے ہیں. اس شکر گزاری میں خدا کے اس بات کو سمجھے کہ خداوند میں نے تیری چرنی کا دیدار کر لیا، اب اپنی چرنی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے. جا کے تو اس چرنی میں ہم اپنی زندگی کی چرنیوں کو خوبصورت نہیں بناتے. اور خدا کیوں آئے گا؟ کیونکہ ہم خدا کو بلاتے ہیں. بلائیے، خدا کو انوائٹ کریں. اگر آپ خدا کو انوائٹ ہی نہیں کریں گے تو خدا کیسے آئے گا؟ اگر ہم اپنے عزیز و کارک کو اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کریں گے، وہ آتے ہیں؟ نہیں آتے. خادم کو بلائیں گے تو خادم آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہی عمل اصول خدا کے لیے. اگر آپ خدا کو پکاریں گے نہیں تو خدا کیسے آئے گا؟ ابھی آپ نے زبور گایا تھا، یا ہوا میں پکار دہا میرے وال تو، جس کے اندر کیا پکار ہے، للکار ہے، خدا کو بلانے کی بات کی گئی. آئیے اپنے خدا کو بلائیں اور سیکھیں سمجھیں. پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا، اس واسطے بلا ناگا کیا کرو، ہم بھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اس سے آدمیوں کا کلام سمجھا نہیں، بلکہ جیسے حقیقت میں خدا کا کلام جان کا کیا کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو مان لاتے ہیں تصدیق بھی کرتا ہے. بلا ناگا ہم نے کیا کرنی؟ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اور شکر گزاری کے اس کلام کو عبادت سمجھے. ایمانداروں کی جماعت کیا کرتی ہے؟ عبادت کا کیا اصول ہے؟ دعا. دعا سے آغاز کیا جاتا ہے، دعا پر عبادت کو کیا کیا جاتا ہے؟ ختم کیا جاتا ہے. دعا تعلق ہے انسان اور خدا کا. کیا ہے؟ تعلق کے واسطہ. اور اس دعا کا عمل شکر گزاری سے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور عقلی طور پر، بدنی طور پر خدا سے مانگتے ہیں. عقل مانگتے ہیں، بدن کی ترقی مانگتے ہیں، ایمان کی قوت مانگتے ہیں، کلام کی جسارت چاہتے ہیں، تاکہ ہم خدا کے کلام کے کیا بہتے پیکر بن سکیں، اس کے ایچی بن جائیں، امبیسڈر بن جائیں. ایچی کا ہوتا ہے یہ پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کا. تو ہم سب کے خدا کے ایلچی ہیں. خدا نے ہمیں ایلچی بنایا اپنے کلام، تاکہ ہم ایک دوسرے تک کلام کو پہنچائیں. کتنا بڑا آپ کو خدا نے درجہ دیا، بانٹنے. تم دینے والے ہو. لوگوں کو کیا ہے؟ کلام دینے والے. ہم اکثر کیا کریں؟ بھائی صاحب کو کتاب بائبل پڑھی ہوئی وہ ہمیں دے دیں. ہم کلام کو خود لے کر اس کا ساتھ نہیں کرنا. برگر کہتے ہیں کہ برگر پڑا دے جناب علی ہم دے دیں. برگر کے لیے ہم آرڈر کرتے ہیں اور کلام کے لیے ہم فری لینا چاہتے ہیں. اپنے کلام کو خرید کے پڑھیں، اس کی آپ کو قیمت کا اندازہ ہوگا، اس کی برکت کا اندازہ. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک چیز کو لیا، مول لیا. مفت چیز کا کوئی ہمیں فہم مل جاتی ہے. یہاں پر ٹرک آ جائے نا آٹے کا تو جن کے گھر بھی آتا ہے وہ بھی لائن میں لگ جاتا ہے. مگر اگر آپ خرید کے لائیں گے تو پھر آپ کو اس کو استعمال کرنے کی کیا آئے گی؟ ترتیب بھی آئے گی. اس لیے کلام کو جب خرید کے پڑھیں گے تو آپ کو ترتیب آئے گی. کس کی؟ ایمان کی. جب ہمارے اندر ایمان کی ترتیب آئے گی تو اس نے ہمیں ایک دیا مانگنے کا مددگار، روح القدس. کیا دیا ہے؟ خدا نے کیا دیا ہے؟ روح القدس دیا ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم باپ اور بیٹے کی محبت کو سمجھ جو ہے اس کو روح القدس کنٹرول کر. دماغ، آپ کے دماغ کے اندر اچھی اور بری چیزیں آتی ہیں. اچھی چیزیں خدا کی طرف سے، بری چیزیں ولیز کی طرف سے. بری چیزوں کو نکالتے جائیں اور اچھی چیزوں سے بڑھتے جائیں. اس سے ہمارا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ مقبول ہوگا. اپنی زندگی میں خود سے پریشانیاں لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں؟ پریشانیاں.
میں جب کوریا میں تھا بہت سارے میرے ساتھ ہم عمر مجھ سے بڑے لوگ میں اکثر دیکھتا تھا وہ کماتے تھے برے کاموں میں پیسہ اجاڑ دیتے تھے اور میں کبھی بھی ہفتے میں ان کے ساتھ باہر نہیں جاتا میں اپنے کمرے میں رہتا تھا کیونکہ خدا نے مجھے ایک ٹارگٹ دیا تھا جب تک ٹارگٹ نہیں پورا ہوا ٹارگٹ پورا کرتے کرتے خدا اپنے خدمت میں لے آیا کلام میں لے آیا تو کلام میں لانے کے بعد خدا نے خدمت دے خدمت کے بعد خدا نے پاکستان میں رکھا میں بھی یہاں سے جا سکتا تھا مگر میں نہیں گیا اپنے کلیسیا سے اپنے چرچ سے کیا کی وفاداری تو یہ عمل خدا کی طرف سے خدا کا یہ خوبصورت گھر بنایا خوبصورت لوگوں کے اور خدا کے نام کو جلال ملے آپ لوگ خدا نے دی ہم خدا کے ایک بدن بن گئے اور خدا کا کلام یہ بدن کا شریک دار ہے اس شریک عمل میں جو ہے سب سے بڑی سچائی گواہی اس لیے یہ جو عمل ہے اس کے اندر شکر گزاری ہے اس شکر گزاری کو بالکل مقبول بنائیے کیا بنائیے مقبول بنائیے اس شکر گزاری کی جو اور بابرکت باتیں وہ آپ 28 کو سیکھیں کنونشن ہے کیا ہے 28 کو کنونشن اور اس کنونشن کا کیا عنوان ہے المسیح کا لاسانی تجسم المسیح کا لاسانی تجسم لیٹ نہ ہو اگر آج کی شکر گزاری کچھ باتیں آپ نے سیکھی ہیں ایک بات 28 کو جمعرات کو آپ نے کھانا اور کپڑے ایک دن پہلے جو ہے نا پریس کر لیں لائٹ کا کوئی پتہ جمعرات کو لائٹ بھی جاتی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جمعرات کو لائٹ جاتی ہے اپنے کپڑے بدھ کی رات کو پانی بھر لینا تاکہ آپ خدا کے اس لاسانی تجسم کو سمجھ سکیں اگر لیٹ ہی آنا ہے تو پھر اس کنونشن کا کوئی فائدہ نہیں اس کنونشن کا کوئی فائدہ وہ کنونشن آپ کے لیے رکھی گئی جس میں خدا کے قدام آپ کو خدا کے الہام سے خدا کے علم کی الہی باتوں سے کیا کریں گے مستفید ہو وہ باتیں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں مگر کلام تو سنتے رہنا نا دن کے مطابق سننا موسم کے مطابق سننا ایمان کے مطابق سننا شکر گزاری کے مترادف سے پھر آپ کے بابرکت بچے ورشپ کریں گے آپ کو ورشپ میں بھی شریک ہونا خدا کے پیدا ہونے کے گیتوں میں شریک ہونا یہ شکر گزاری ہونٹوں کی قربانی ادا کریں وہ پھر کہنا جب ہم لیٹ آ کے جگہ نہیں ملی تو کیونکہ باہر سے بھی کلیسیا جائیں تو جلدی آنا اور آپ پھر طرف یہ چیئر ابھی ہم چرچ کے بعد ایک طرف لگا دیں گے ادھر بیٹھ جلدی آ کے آگے سیٹوں پر بیٹھیں اور کوشش کریں کہ جو باہر سے آئے ان کو بٹھانے کی کوشش یہ خدمت بنانے اپنی خدمت کو جانا پہچانا کرے اور خدا کی برکت پائے اور خادموں کو عزت دے جو عزت کے لائق ان کے لیے آگے کرسیاں رکھی جائیں گے اوپر آئیں گے بیٹھیں گے مل کے خدا کی کنونشن خوشی کا دن ہے کہ مسیح کے لیے کلام کا تخت شکر گزاری کے طور پر سجانے کو ہیں تاکہ مقامی کلیسیا جو ہے خدا کے کلام کے لیے آنے والے ایمانداروں کو کلام میں ویلکم کریں اور کلام میں ان کے لیے مددگار اور معاونتکار اور کلام کا دسترخوان کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں آمین اپنے ہاتھ بلند کریں وعدہ کریں خدا سے میرے سے نہیں کہ میں نے 6 بجے سے پہلے آنا یہ جو ہماری ریم جم جو ہے نا کیا کہتے ہیں طریقہ اور سلیقہ یہ نہیں اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جمعرات کو کیا جاتی ہے لائٹ تو اس لیے کیا کرنا بدھ کو آپ نے کیا کرنا میں ایک میسج سینڈ کروں گا تو سب کو جمعرات کو لائٹ جائے گی بدھ کو آپ کپڑے اس طریقہ لے ہیں آمین اور خدا ان کے لیے کیا ہے جمعرات کو کیا ہے کنونشن تو اس کنونشن کے لیے آئیے ہم دعا کریں کھڑے ہو کر اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند اپنے عظیم خادم پروفیسر مانو بہادر کے وسیلے سے جو کلام ہم سے کرنے کو ہے خدا برکت دے یہ بند کر کیا دے برکت دے
खुदा की कलाम